بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر پاؤں پر پلاسٹر بندھا ہوا ہے تو کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص نے اپنے پاؤں کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر پلاسٹر بندھوا رکھا ہے تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسی پلاسٹر پر مسح کر لے اور مسح کر کے نماز ادا کر لے۔ یعنی وضو کرتے وقت اس کے لیے اس پلاسٹر کو کھولنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اسی پلاسٹر کے اوپر مسح کر لے اور پھر اپنی نماز ادا کر لے اور اس سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس کا جو حکم ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کسی شخص کے ہاتھ پر زخم ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر پٹی بندھوا رکھا ہے یا پاؤں پر پٹی بندھوا رکھا ہے اور پھر اسے وضو کرنے کی ضرورت ہوئی، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنی پٹی کو نہیں کھولے بلکہ بغیر کھولے ہوئے اس پر مسح کر کے اور پھر وہ نماز ادا کر لے۔ تو جو پلاسٹر پر جو مسح کا حکم ہے وہ بالکل پٹی پر مسح کے حکم کے جیسا ہے کہ اس کے لیے بھی پلاسٹر کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر ایک شخص ہے کہ وہ نماز ادا کر رہا ہے اور اسی درمیان اس کی پٹی جو ہے نماز کے درمیان گر گئی، تو پھر کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کو پھر سے اس حصہ کو دھونا ضروری ہوگا؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ شخص ٹھیک ہو چکا ہے، یعنی مثال کے طور پر کہ اس کے ہاتھ پر زخم نکلا اور وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے اور پھر وہ نماز ادا کرتے ہوئے، وہ شخص نماز ادا کر رہے اور نماز ادا کرتے ہوئے اس کی جو پٹی ہے وہ اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو اگر وہ زخم ٹھیک ہو چکا ہے تو پھر اس کے لیے اس پٹی کو، اس حصے کو دھونا ضروری ہے اور پھر دھو کر کے نئے سرے سے نماز ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس کا جو زخم ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے اور اسی درمیان نماز ادا کرتے ہوئے جو پٹی ہے اگر وہ گر جاتی ہے تو پھر اس کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ اسی وضو کے ساتھ، اسی مسح کے ساتھ وہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس کو دوبارہ سے وضو کرنا یا اس کو دھونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا وضو میں انگوٹھی یا نتھ کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیے، اگر کسی شخص نے وضو کرتے وقت انگوٹھی جو پہن رکھی ہے وہ اتنی تنگ ہے، یعنی انگلی سے اس طرح سے چپکی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ انگوٹھی کی جڑ تک نہیں پہنچ پا رہا ہو، یعنی بہت زیادہ سخت ہے کہ وہ حرکت نہ کر رہی ہو، تو چونکہ پانی جو ہے وہ جڑ تک پہنچے گا نہیں، گوشت تک پانی پہنچے گا نہیں، تو پھر اس سے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن انگوٹھی اگر سخت نہیں ہے، ڈھیل ڈھال انگوٹھی ہے، تو پھر اسے حرکت دینا ضروری نہیں ہے کیونکہ پانی خود بخود پہنچ جائے گا۔ البتہ اگر انگوٹھی بہت زیادہ سخت ہے، انگلی سے بہت زیادہ چپکی ہوئی ہے، تو پھر اس صورت میں اس انگوٹھی کو حرکت دینا ضروری ہے، ورنہ پھر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے ناک کے اندر اگر نتھ پہن رکھا ہے تو اس کے لیے وضو کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ وہ اس نتھ کو حرکت دے۔ اس صورت میں جبکہ اس کا نتھ جو ہے وہ اس کے گوشت سے چپکا ہوا، یعنی ناک کا جو گوشت ہے اس سے اگر وہ چپکا ہوا ہے کہ بغیر حرکت دیے ہوئے پانی جو ہے وہ اس کی جڑ تک نہیں پہنچے گا، تو پھر اس صورت میں اس کو حرکت دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر جو نتھ ہے اگر وہ ڈھیل ڈھال ہے کہ بغیر حرکت دیے ہوئے بھی پانی اس کی جڑ تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں عورت کے لیے اس نتھ کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے، بغیر حرکت دیے ہوئے بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔